السلام علیکم دوستو، سواک اللہ سبھی شہر کے مغرب میں سبھی ہرنانی ریلوے لائن کے قریب واقع ایک قلعہ شاہ بیگ آرون کے نام سے بھی منسوب ہے۔ میر شاکر کے اس علاقے میں 3 قلعے تھے، پہلا سوران، دوسرا باغ کے قریب گڈر کے مقام پر اور تیسرا دہاڑر قلعہ جو میر شاکر قلعہ کہلاتا ہے۔ سوران اور باغ دونوں قلعے کے زلزلوں میں مہدم ہو کر کھنڈر کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جبکہ سبھی قلعے اب بھی موجود ہیں مگر مہدم ہونے کے قریب ہے۔ قلعہ میر شاکر بلوچستان کے تاج میں نگینی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ قلعے کے آثار: جنوب کی طرف مرکزی دروازے کے آثار موجود ہے جو 12 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے اوپر 2 بڑے برجوں کی نشان ہے جن میں تیر انداز فرقوش ہوتے تھے۔ پہلے برج پر چڑھنے کے لیے قریب ہی سیڑھیاں ہیں، وہ ایک درجے پر ختم ہوتی ہے۔ اس درجے سے معلق ایک گودام ہے، اناج ڈالا جاتا تھا۔ اس قلعے کی ہر چیز شاندار ہے لیکن اناج کے 2 گودام لائق توصیف ہے۔ پہلے گودام کی لمبائی 80 فٹ اور دوسری کی 70 فٹ ہے جبکہ اس کی کشیدگی کی 30 فٹ تھی۔ یہ پختہ اینٹوں سے بنائی گئی۔ نچلے حصے میں ایک دروازہ ہوتا تھا جہاں سے بروقت ضرورت اناج نکالا جاتا تھا۔ اس کے قریب ایک اور ویسا ہی برج ہے جس کی دائیں طرف چند سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ اس حصے میں نہایت موٹی فضل واقع ہے۔ دپال اقوام نے قلعے کے اندر کمرے تعمیر کیے جو یہاں کچھ بوسیدہ کمرے مورچوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ دراصل فوجیوں کی رہائش گاہیں تھیں، وہیں سے قلعے کی حفاظت ہوتی تھی۔ حملہ آور لشکر کی نگرانی اور بوقت ضرورت دشمن کے لشکر پر تیر انداز کی جاتی تھی۔ نیچے نظر دوڑائیں تو سب کی خوبصورت شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کے وسیع آنگن میں ایک خوبصورت باغ تھا، اب وہ بھی اجڑ چکا ہے۔ وہاں خودرو جوڑیاں، ٹوٹی اینٹوں کے ڈھیر، چاروں طرف پھیلی بلند و بالا فصل اور اس کے ہیبتناک برج عالمگیر ہے۔ سیوے قلعے کے دوسرے کونے پر بھی ویسا ہی برج واقع ہے۔ اس کے 7 کمروں کے آثار ہیں۔ ان کمروں کی دیواریں خوب چوڑی اور دروازے نہایت ہی مضبوط ہیں۔ کمروں کی چھتیں ڈھل چکی ہیں۔ کمروں کی یہ قطاریں قلعے کے تیسرے کونے تک چلی گئی ہیں کہ نیچے رہائش گاہ کی مغربی فصل کے اندرونی جہاں شاہ بیگ آرون کی نجی رہائش گاہ واقع تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے 2 چھوٹی چوکیاں بنائی گئی تھیں۔ نزدیک ایک تہخانہ نشانات بھی ملتے ہیں۔ تہخانے سے زیر زمین ایک راستہ شمالی چوکی کو جاتا تھا۔ ایک پرانی مسجد کے آثار بھی ہیں جو شہید ہو چکی ہے۔ مسجد کے ساتھ کئی حجروں کی کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ فصل کے آخر کونے میں مہدم دیواریں ایک وسیع ابطال کی ہے جہاں اعلیٰ نسل کے اصحاب تعزیہ رکھے جاتے تھے۔ فصل کے ساتھ ساتھ آگے جائیں تو آخر برج پر پہنچ جائیں گے۔ یہ برج دوسرے برجوں کے مقابلے میں قدر چھوٹا ہے، 7 ہی سیڑھیاں ہیں۔ ان پر چڑھے تو فصل پر پہنچ جائیں گے۔ فصل کے ساتھ کئی کمرے نظر آئیں گے۔ بارش طوفانوں کی وجہ سے اب یہ اپنی اصل شکل و صورت کھو چکے ہیں۔ آپ کو قلعے کی فصل پر چڑھتے جائیں تو دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ قلعے کے درمیان چند سیدھی دیواریں مہدم حالت میں ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ان پر نشانہ بازی کے متعلق کی مشق کی جاتی ہو۔ قلعے کی تینوں جانب فصل کے نشانات موجود ہیں۔ قدیم زمانے میں فصل یا دیواریں دفاعی کے مقبول ترین انداز تھے۔ قلعے کی بیرونی فصل تقریباً کئی ایکڑوں پر محیط ہے۔ یہ پرانی چوکی تک چلی گئی ہے۔ یہ دپال چوکی کی بیرونی آمد و رفت اور ناکہ وصولی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس فصل کے آثار خجک روڈ کے ساتھ ساتھ تقریباً آدھے کلومیٹر تک اب بھی موجود ہے۔ یہ فصل 8 سے 10 فٹ چوڑی ہے۔ قلعے کے سامنے چھوٹا سا شہر بھی آثار نمایاں ہے۔ وہاں دوران موسم گرما دور دراز علاقوں سے کثیر تعداد میں قبائل کی آمد کی وجہ سے قلعے کے باہر میدان میں خیموں کا شہر آباد ہوا جاتا تھا۔ لوگوں کے مختلف ضروریات پوری کرنے کے واسطے منڈی میں خوابوں کی بڑی بڑی دکانیں کھل جاتی تھیں جن میں ہرات کے مخل اور عطر طامس کے عجیبات، دمشق و قاہرہ کے اسلحے موجود ہوتے تھے۔ ان دکانداروں نے سبھی کے کرایہ میں اپنے کارندے متعین کر رکھے تھے۔ وہ سردیوں اور مغرین کے مانگ پر سبھی آ کر انہیں چیزوں فراہم کرتے تھے۔ اسی میدان کے ایک حصے میں اعلیٰ نسل کی مویشیوں کی وسیع منڈی لگتی تھی، دوسرے حصے میں ان کے اہم میلے کا انعقاد ہوتا۔ واضح ہے کہ یہ رندو لشار قبائل کی 30 سالہ جنگ کا موجب بھی یہی میلہ بنا تھا جس میں چاکر کے بیٹے ریحان اور گہرام کے بیٹے رامین نے گٹر گوڑ میں حصہ لیا۔ اس میں جیت اور ہار پر تنازع پیدا ہوا اور جو بعد میں بلوچ حکومت کا شیرازہ بکھیرنے کا سبب بن گیا۔
سیوا قلعہ صوبہ بلوچستان کے شہر سبی کے مخاف میں واقع ہے۔ اس قلعے کی تاریخ 15ویں صدی سے جا کر ملتی ہے۔ دپال اقوام کی عرضی پر قدیم سے بھی قلعہ موجود ہے۔ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں شاہ بیگ ارغوان نے سلطان پیرولی برس کی اولاد کی شکست دے کر سیوی قلعے کی فتح کی اور اس کی تعمیر کی۔ گنبد نما ازغن طرز تعمیر کے آثار نمایاں ہیں۔ تحصیل سبی دفتر کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق دپال پنی قبیلہ قلعے میں عرصہ دراز سے آباد رہا اور اس قلعے کے اندر بے شمار کمرے تعمیر کیے تھے۔ یہ قلعہ اونٹوں کے قافلوں کے لیے روایتی رہائش گاہ کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔